الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت اور قسم پرسی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا کہ اس سے لوگ بھاگتے تھے اور کوئی کوئی قبول کر لیتا تھا، اور عن قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی کوئی ہی ملے گا۔ پھر فرمایا کہ سو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانے شمار ہوں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع میں چند لوگوں نے ہی قبول کیا، اور اسلام کو عموماً لوگوں نے کوئی غیر مانوس اور اجنبی چیز سمجھا، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بددین کہا گیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمان حبشے چلے گئے تو مشرکین نے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی اور بادشاہ سے شکایت کی کہ کچھ نوجوان بیوقوف اپنا قومی دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے بھی نہیں۔ اسی کو حق تعالی نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرہ ان هذا الا اختلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دین اپنی بزرگوں سے، اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا اور خوب پھیلایا، لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا اور اس کے احکام کو قبول کرنے اور عمل کرنے والے نہ ملیں گے۔ اسلام کی چیزوں کو بیگانگی کے نظروں سے دیکھیں گے، گویا اسلام کو جانتے بھی نہیں۔ اس وقت اسلام پر عمل کرنے والا کوئی کوئی ہوگا اور کہیں کہیں کوئی پکا مسلمان نظر آئے گا، لیکن ایسے مسلمان اگرچہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہوں گے اور ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے، مگر خدا کی جانب سے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا تھا، اور عن قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو ان لوگوں کو کہ جنہیں لوگ بیگانہ سمجھتے ہیں اور جو میری سنتوں کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان سنتوں کو کہ جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔